بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، رحمت عالم علی صاحب الصلاۃ والسلام، جس کا نام ہے۔ یہ کتاب مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ کتاب سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ آج ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کو جاننا بہت ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا اور کیسے دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ رہے۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کو عرب کا ملک، ہمارے ملک کے پچھم یعنی مغرب کی طرف سمندر بہتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے ہندوستان اور دوسرے کنارے پر عرب کا ملک ہے۔ اس ملک عرب کا بڑا حصہ ریت اور پہاڑ ہے، بیچ کا حصہ تو بالکل بنجر اور گہرآباد ہے۔ صرف اس کے کنارے پر کچھ سرسبزی اور شادابی ہیں، اور انہی میں اس ملک کے بسنے والے رہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف بحر ہند یعنی ہندوستان کا سمندر، دوسری طرف خلیج ایران یعنی ایران کی کھاڑی، تیسری طرف بحر احمر یعنی کلزم، اور چوتھی طرف خشکی میں یہ عراق اور شام کے ملکوں سے ملا ہوا ہے۔ اسی لیے عرب کے ملک کو جزیرہ نما اور جزیرہ یعنی ٹاپو بھی کہتے ہیں۔ جو حصہ بحر احمر کے کنارے لمبائی میں شام کی سرحد سے شروع ہو کر یمن کے صوبے پر ختم ہوتا ہے، حجاز کہلاتا ہے۔ یمن کا صوبہ بحر احمر کے کنارے حجاز سے عدن کی کھاڑی تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ عرب کا سب سے ہرا بھرا اور آباد صوبہ ہے۔ اسی کے قریب عدن کی کھاڑی کے کنارے پر حضرموت ہے، اور عمان کے دریا کے غربی کنارے پر عمان اور ایران کی کھاڑی کے کنارے پر بحرین اور اس سے ملا ہوا یمامہ ہے، اور بیچ ملک سے عراق تک کا حصہ نجد کہلاتا ہے۔ حجاز آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ بحر احمر کے کنارے شام کی سرحد سے یمن تک جو حصہ ہے اس کو حجاز کہتے ہیں، اور حجاز میں 3 شہر تھے اور اب بھی ہیں، ایک مکہ، دوسرا طائف اور تیسرا یثرب یعنی مدینہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی 3 شہروں سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قاصد، آپ روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مطلب کی کوئی بات جس کو پیغام کہتے ہیں دور کسی دوسرے کے پاس بھیجتا ہے، تو وہ اپنی بات اپنے کسی معتبر آدمی سے کہہ دیتا ہے، اور وہ آدمی اس بات کو سن کر دوسرے شخص کو سناتا ہے۔ اس معتبر آدمی کو ہم اپنی زبان میں قاصد اور پیغام لے جانے والا، فارسی میں پیغمبر یا پیغمبر اور عربی میں رسول کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے، تو اس نے اپنے مہربانی سے اپنے کسی چہیتے اور پیارے بندے کو اس کام کے لیے چنا، اور اس کا نام اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور پیغمبر رکھا۔ عرب کے لوگ اسی کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ کے ان قاصدوں اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، اور کن باتوں کے کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے، اور کن باتوں کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ جو بندے اس کا کہا مانتے ہیں ان سے اللہ خوش، اور جو نہیں مانتے ان سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ پیغمبروں کا سلسلہ۔ تمہارے رب نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا، تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اس کا نام آدم رکھا۔ انہی آدم علیہ السلام سے یہ سارے آدمی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری کیا، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور اب آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے۔ ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑے اور جوان ہوئے۔
اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے الہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائے کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارے دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں۔ میں اسی الہ کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک معبود برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا، اور انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے الاؤ میں جلا دیے جائے۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے اور کہنے کا وعظ سنایا۔ جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔